ہمارے علاقے میں ایک دکان ہوتی تھی جو بہت پرانی اور قدیم تھی، جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ پھر ایک میرے دوست نے وہ دکان لی۔ اس دکان کا مالک اس دکان سے کافی دور رہتا تھا۔ میرے دوست نے اس دکان میں تندور کھولا جہاں وہ روٹیاں پکاتا تھا۔ اس دکان کی یہ خاصیت تھی، وہ دکان شروع میں تو بہت اچھی چلتی تھی، پھر ایک دم کام سلو ہو جاتا تھا۔ میرے دوست نے وہ دکان اچانک چھوڑ دی۔ اس کا کہنا تھا، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، اتنا زیادہ کام چلنے کے بعد بھی پیسے نہیں بچتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میری دکان میں پیسے نکال لیتا ہو، اور جب میں صبح دکان کھولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے رات بھر یہاں کوئی رہتا ہے۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی، اور اس کے بعد وہ دکان اور کافی لوگوں نے کھولی، مگر 2-3 مہینے بعد ہر کوئی وہ دکان خالی کر دیتا تھا، اور سب ہی یہ کہتے تھے کہ ہماری اس دکان میں پیسے غائب ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے رات بھر یہاں پر کوئی پوری فیملی رہتی ہو۔ دکان کے حلیے سے ایسا لگتا تھا کہ سب چیزیں بکھری ہوئی ہیں۔ ہم 4 بھائی ہیں، میں تیسرے نمبر پہ ہوں۔ میرا ایک بھائی ہے جو شیف ہے، جو کوکنگ بہت اچھی کرتا ہے اور بڑے لیول پر کام کرتا ہے۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ بھائی، وہ شہر والا کوکنگ سینٹر ہم سے بہت دور پڑتا ہے، ہم اپنے یہاں دکان جو نزدیک ہے اپن لوگ لے لیتے ہیں، گھر کے نزدیک ہو جائے گی۔ میں نے بھائی کو صاف منع کر دیا، نہیں، یہ دکان ٹھیک نہیں، بہت منع کیا، پر بھائی ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھائی نہیں مانے۔ خیر، بھائی نے وہ دکان رینٹ پر لے لی۔ شروع میں تو ہماری دکان بہت اچھی چلی۔ کاؤنٹر پہ میں خود بیٹھتا تھا، بھائی کھانا بناتے تھے اور میں پیسے لیتا تھا۔ ہم نے 3 ملازم بھی رکھ لیے۔ ہم وہاں پر شادی، بیاہ اور دوسرے فنکشنز کے لیے کھانا بناتے تھے، حلیم بریانی بھی بیچتے تھے۔ بہت اچھا کام چلا، ہم لوگ بہت خوش ہوتے کہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، مگر جب ہم گھر جا کے حساب کتاب لگاتے تو پیسے بہت کم ہوتے تھے۔ ہم لوگ بہت پریشان رہتے، لیکن بھائی لوگ دیتے کہ یہ ان کا کام اور یہ بہت محنت کر رہے ہیں اور کام بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن ہم بہت پریشان ہو گئے۔ ہماری حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ ہم میں سے کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار، سب ملازم بھی ایسی بیمار ہونے لگ گئے۔ 3-4 مہینے تک یہ سب چلتا رہا۔ ایک دن اچانک ایک لڑکے نے کام چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا۔ اس کو دیکھ کر دوسرا لڑکا بھی بھاگ گیا۔ اب بس میں اور بھائی رہ گئے۔ دکان پر 1 ہفتے بعد میں اس لڑکے کے گھر گیا جو ہمارے دکان پر کام کرتا تھا۔ اس لڑکے نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بہت اصرار کے بعد اس کے ماں باپ نے اسے راضی کیا۔ میں نے اسے پوچھا کیا ہوا تھا؟ اچانک اس نے کہا، بھائی، اس دن جب میں رات کو کوکنگ سینٹر پر پانی بھرنے گیا تو ہمارے علاقے میں اکثر رات کو پانی آتا ہے۔ جب میں پانی بھرنے گیا تو دکان بند تھی۔ میں ایک اپنے ساتھ موبائل بھی لے گیا تھا۔ میں نے کوکنگ سینٹر کو کھولا اور پانی کی مشین کھولی اور اپنی ہینڈ فری کان میں لگائی اور دکان میں ہی لیٹ گیا۔ میری اچانک آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک لمبا سا خوفناک شکل والا ایک آدمی میرے پاس کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے ہیں جو بہت خوفناک ہیں، اور ایک عورت نما چڑیل ہے جو میرے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور میرا گلا پکڑ لیا۔ اس نے مجھے بہت زور سے پکڑا، میں بہت چیخا، چلایا، میرے حلق سے پھر آواز نکلنی بند ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا، اگر اپنی نسل بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے مالک سے بھی بول دینا، انہوں نے بہت برا کام یہاں پہ کیا ہے۔ اس دکان میں میرا خون ہے اور یہ میری دکان ہے، اور میں نے جب یہ دکان خریدی تھی تو مجھے ایک آدمی نے بے عزت کر کے اس دکان سے نکال دیا تھا اور میری دکان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں مر گیا۔
میں نے خیر اس آدمی کو مار ڈالا جس نے میری دکان پر قبضہ کیا تھا، اور میں نے اس کے پورے خاندان کو بھی ختم کر دیا۔ یہ دکان میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، مگر یہ دکان میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں۔ میں خیر پھر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کی بات سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے بھائی کو یہ ساری بات بتائی۔ بھائی نے کہا ہم نے دکان میں اتنا پیسہ لگا دیا ہے، اب اس سامان سے ساری دکان بھری ہوئی ہے، ایک دم کیسے چھوڑیں؟ ہم اس کا کوئی علاج کرواتے ہیں۔ پھر بھائی اپنے ایک جاننے والے مولوی کے پاس گئے اور مولوی کو اپنا سارا ماجرا سنایا۔ میں، بھائی اور وہ مولوی رات کو 2 بجے دکان میں جب پہنچے تو رات کو 2 بجے وہاں وہی ایک خوفناک شکل والا اور اس کے 2 بچے اور ایک چڑیل حاضر ہو گئی۔ جیسے وہ حاضر ہوئے تو اس مولوی نے کچھ پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ مولوی صاحب کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی اور ایک نیمو تھا۔ اب وہ مولوی صاحب کچھ نہ کچھ مسلسل پڑھ رہے تھے اور ہر دفعہ اس خوفناک شکل والے آدمی کا حملہ ناکام جا رہا تھا۔ یہ سارا منظر میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاس زبان نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ مولوی کیا پڑھ رہا تھا، میں بالکل سن ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تم یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ۔ جس آدمی نے تمہاری دکان پہ قبضہ کیا تھا اور ظلم کیا تھا، تم نے اسے مار دیا اور اس کے خاندان کے لوگوں کو بھی مار دیا۔ اب یہ لوگ جو یہاں دکان میں کام کر رہے ہیں یہ سب بے گناہ ہیں، انہیں کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس پہ اس خوفناک آدمی نے کہا یہ میری دکان ہے، میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، میں یہیں رہوں گا، اور جو بھی یہاں کام کرے گا میں اسے وہاں سے مار کے بھگا دوں گا۔ میں تو اب بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے ان سے بات کر کے کہا کہ یہاں سے چھوڑ دو، وہ چاروں لوگ اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے۔ اب عالم صاحب جو تھے، جو مولوی صاحب تھے، انہوں کے سارے کپڑے خون سے بھر گئے، یہاں تک کہ ہماری دکان میں خون ہی خون ہو گیا۔ اب مولوی صاحب کے ہاتھ میں جو لیمو تھا انہوں نے وہ جلدی سے کاٹا، اور ان کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل تھی، اس میں لیمو کو کچھ پڑھ کر نچوڑ ڈالا۔ اب وہ جب چاروں خوفناک شکل والا اور 2 بچے اور اس کی بیوی جو چڑیل نما تھی جب اس کی طرف آئے تو انہوں نے وہ نیمو پہ پڑھ کے پانی جب ان پہ پھینکا تو وہ 4 کے 4 لوگ زمین پر گرتے ہی بیٹھ گئے اور اٹھنے کی بہت کوشش کی پر اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر مولوی صاحب نے ایک کانچ کی بوتل نکالی اور بیگ سے ایک تعویذ اور ایک چھوٹی سی کتاب نکالی۔ اب مولوی صاحب زور زور سے پڑھنے لگے۔ وہ کانچ کی بوتل نیچے رکھ دی اور زور زور سے پڑھتے رہے۔ اچانک اس بوتل میں خود بخود خون جمع شروع ہو گیا، وہ بوتل فل بھر گئی۔ پھر مولوی صاحب نے اسے بند کر دیا اور مجھے ہوش میں لا کر وہاں سے چلے گئے۔ 3-4 دن بعد جب ہم نے اس دکان کی صفائی کی تو دکان کے ایک کونا تھا جو بہت پرانا تھا، اس میں ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ اسے میں نے کھودا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ آپ کو میں نے جو بتایا تھا کہ ہمارے پیسے وہاں سے گم ہو جاتے تھے، وہ سارے پیسے نکل گئے۔ اب ہم نے جب وہ نکال لیے پیسے سب تو ہم نے ان پیسوں کو غریب لوگوں میں بانٹ دیا اور شکر ادا کیا کہ اب ہماری دکان پھر سے اچھی چلنے لگ گئی، اور سب ہمارا کام دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہم بھی سب کو یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمت نہ ہاریں۔